माँ तो माँ होती है ना। तो बेटे ने चुपके से आके माँ से कहा, माँ आप चिंता ना करो, बेटी को मारा नहीं है, मैंने बहन को मारा नहीं है, बल्कि बहन को मैंने निकाल दिया, जंगल में कह दिया मैंने कि तू निकल जा, और मैं हिरन को मार के उसकी आंखें और खून लाया हूँ। अब्बा को यकीन हो गया कि मैंने बेटी को मार दिया है, मैंने बहन को मार दिया, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया। कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है? तो उसकी माँ को तसल्ली हुई, जान में जान पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ये इधर यहाँ पर जंगल में अकेली ये चल रही थी, चलती गई, कांटेदार जंगल था, उसके कपड़े जंगल में कांटों में हिलकते फंसते काफी फट चुके थे। अब उसने पत्तों को अपने जिस्म पर लगाया हुआ था, पत्तों से अपना जिस्म छुपाया हुआ था, भूखी भी बहुत थी। अभी वो एक जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन पाक दामन बहुत थी, अल्लाह से डरने वाली बहुत थी, नेक थी। बैठी थी तो किसी की आहट सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, डर गई। अकेली थी जंगल में वैसे भी अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बड़ा अजीब लगता है। फिर वो तो अकेली जा रही थी, जब मंजिल का पता है, जाना कहाँ ये कुछ पता नहीं। बादशाह के जुल्म से परेशान होकर अपनी मंजिल को तलाश कर रही थी। क्या देखती है, कुछ घुड़सवार आ रहे थे, उनको देखकर वो एक घने पेड़ पर ऊपर चढ़ गई। आने वाला एक दूसरे मुल्क का बादशाह था, वो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। धूप भी तेजी के साथ थी। वो आगे उसी दरख्त के नीचे लेट गया और सोचने लगा, कुछ सोचता होगा। उसका सर ऊपर की ओर था, आंखें खुली हुई थी, पत्तों को देख रहा था, उस दरख्त को देख रहा था कि इतने में नजर उसकी उसी लड़की पर पड़ गई। जब उस लड़की पर नजर पड़ी, जंगल में अकेली लड़की और वो भी घने दरख्त पर बैठी हुई, तो वो जल्दी से उठ के दूर खड़ा हो गया। तुम कौन हो, कौन सी मखलूक हो जो आप इस घने दरख्त पर बैठी हुई हो? लड़की नहीं बोली। अल्लाह के वास्ते बोलो, तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा, तुम कौन सी मखलूक हो, कौन हो? उस लड़की ने कहा, इंसान हूं और मैं बहुत ही सताई हुई हूं और आपको देखते हुए डर के इस दरख्त पर बैठ गई हूं, आप मुझे माफ कीजिए, आप यहाँ से जाइए। उस बादशाह ने पूछा, आप बताइए तो सही कि आप हो कौन, कहाँ से आई हो? उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो आप जिस चादर पे बैठे हो वो चादर मेरे तरफ फेंको, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े जो थे वो फट चुके हैं। तो उस बादशाह ने वो चादर फेंकी, उस लड़की को दी। उस लड़की ने अपना सतर छुपाया, अपना जिस्म छुपा के नीचे उतरी और कहने लगी कि मैं बहुत सताई हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मंजिल की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं मंजिल नजर नहीं आती, जंगल में भटक चुकी हूँ। उस बादशाह ने कहा, सुनो, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेरी बात को मानोगी? उसने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, मैं आपको देखकर आप पर फिदा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी राजी हूँ, क्योंकि इसको भी मंजिल की तलाश थी, इसको भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो इसकी इज्जत के साथ इसको अपने घर में रख सके और बादशाह के जुल्म से इसको बचा सके। दूसरे मुल्क का वो बादशाह था, बड़ा शरीफ ज़ादा था, बड़ा नेक इंसान था। उसने जब इतना सुना तो कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। वो अपने साथ अपने उसी महल में लेके आया और लाने के बाद एक वजीर को बुलाया और वजीर से कहा कि इस लड़की को आप अपने घर में रखो, ये आपकी बेटी समान है और कल हम आएंगे और इस लड़की से निकाह करेंगे। आप इसके बाप होने की हैसियत से इसके साथ रहें और जो बाप का फर्ज होता है वो आप अदा करें। वजीर ने कहा, ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म है। बादशाह की ये बात सुन के वजीर उस लड़की को अपने घर ले गया, खाना वगैरह खिलाया और अपनी बेगम से कहा, इस बेटी का ख्याल रखो, बादशाह का हुक्म है। उसने कहा, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, बादशाह ने उस लड़की से निकाह कर लिया, दोनों महल में रहने लगे। एक अरसे के बाद फिर उनके यहाँ विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो खुशी का माहौल था। बादशाह ने पूछा, ए मेरी शरीके हयात, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, बताओ। कहा, जरा अपने बारे में आप आज बताओ, आज तक आपने अपने बारे में नहीं बताया और ना ही मैंने पूछा है। तो उस लड़की ने छुपाया और कहा, नहीं आज नहीं बताएंगे। उसने बताया नहीं। फिर कुछ सालों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ, फिर बड़ा खुशी का माहौल था। बादशाह ने फिर पूछा, उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ सालों के बाद जब तीसरा बेटा पैदा हुआ
تب بادشاہ نے اس سے زیادہ زور دیا، پوچھا کہ تم کون اور کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اس کے جو بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ قتل کروا دیتا ہے۔ یہ تو میری ماں تھی، جب میں پیدا ہوئی تو بادشاہ گھر پہ نہیں تھا، بادشاہ محل میں نہیں تھا، جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے مجھے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا، انہوں نے میری پرورش کی، میں ایک غریب گھر میں پرورش کی ہوئی ہوں اور بہت ستائی ہوئی لڑکی ہوں، آپ مجھ سے مت پوچھئے اتنا کچھ۔ بادشاہ نے اس سے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے رہو، لیکن ایک بات سنو میری، آپ کو میں آپ کے والد صاحب کے پاس لے چلوں گا، ان کے محل میں لے چلوں گا۔ جب اتنا سنا لڑکی نے تو اس کے آنسو نکلنے لگے، تیزی سے رونے لگی، کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس محل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میرا باپ بڑا ظالم ہے، مجھے دیکھے گا تو مار ڈالے گا۔ اس کے شوہر نے کہا تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جب تک تمہیں لوگ مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ستا رہے تھے، جب تک تم اکیلی تھی، لیکن اب میری بیوی ہو چکی ہو اور اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ لگائے۔ جب اس کو حوصلہ ملا، بادشاہ کی اس بات کو سن کے، اپنے شوہر کی بات سن کے، اس کے جسم میں ایک نئی امنگ اور جان پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وکیل کو بلایا اور قاضی کو بلایا، ان کی سرپرستی میں قافلہ تیار کیا اور کافی لوگ قافلے میں تھے، اور کہا جاؤ بادشاہ کے ہاں ان کو لے کے جاؤ۔ جب اس کی بیوی نے سنا کہ بادشاہ میرے ساتھ نہیں آ رہا، اس کا شوہر ساتھ میں نہیں آ رہا، کہا تم کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہا میں کہیں کسی کام سے جا رہا ہوں اور راستے میں دوسری یا تیسری منزل میں آپ کو مل جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر، قاضی، وکیل کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا۔ جب پہلی منزل پر قافلہ پہنچا تو خیمے لگائے گئے، رات ہو چکی تھی، خیمے لگائے گئے، سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگا دیے، اس لڑکی کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ اب تو یہ بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ اسی کے خیمے کے جسٹ سامنے وزیر کا خیمہ لگنے لگا۔ جب بالکل قریب میں وزیر کا خیمہ لگنے لگا تو اس لڑکی نے کہا کہ وزیر صاحب اب اپنا خیمہ تھوڑی دور پہ لگائیے، تھوڑی دوری پہ لگائیے، آپ کو پتا نہیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، آپ ہمارے سائڈ سے خیمہ لگا رہے ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وزیر نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے، آپ خاموش رہیں، آپ کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہیں پر خیمہ لگائیں، آپ ہمیں منع نہ کریں۔ لڑکی نے کافی منع کیا لیکن وزیر نہیں مانا، کیونکہ اس کے دماغ میں الگ الگ باتیں چل رہی تھیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو وزیر اپنے خیمے سے نکلا، یہ لڑکی اکیلی تھی اپنے 3 بچوں کے ساتھ، تو رات میں نیند بھی نہیں آئی اسے، الگ الگ خیالات میں تھی، باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا رہے ہیں، کیسا کیا ماحول ہوگا، رات ہو چکی تھی کافی۔ وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس کے خیمے میں آ گیا۔ جب وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں آیا تو لڑکی اٹھ گئی ایک دم، وہ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بادشاہ کی بیوی کے خیمے میں داخل ہو؟ تمہیں معلوم نہیں میں بادشاہی کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، تمہیں یہ خبر نہیں ہے اور تم ہمارے خیمے میں داخل ہو رہے؟ وزیر نشے کی حالت میں تھا، سر پہ خون سوار تھا، وہ اس لڑکی سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لڑکی نے اپنے بڑے بیٹے کو سامنے کیا اور کہا تمہیں اس بیٹے کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ دیا، قسمیں کھلائیں، لیکن وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر نے اپنی تلوار نکالی، بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب بڑا بیٹا قتل ہو گیا تو لڑکی گھبرا گئی، کہا آج یہ وزیر رکنے والا نہیں ہے، یہ ضرور حرکت کرے گا۔ اس نے کہا اچھا سنو، میں وضو سے ہوں، آپ مجھے تھوڑی اجازت دو، میں اپنا وضو توڑ کے آتی ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے ہی وہ لڑکی نکلی، خیمے سے نکلی تو دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی تو گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی۔ وزیر ادھر اس کے انتظار میں تھا اور وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر سوچ رہا تھا کہ اب آئے، لیکن وہ گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی، لڑکی نہیں آئی۔ کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا، پھر وہ باہر نکلا اور ڈھونڈنے لگا، وہ اس جھاڑی جاتا اس جھاڑی، ڈھونڈنے لگا جنگل میں، لیکن لڑکی ایک گھنی جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی جو وزیر کے ہاتھ نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، لیکن لڑکی نہیں ملی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو لڑکی بھاگتی ہوئی اپنے خیمے میں آئی، وزیر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا۔ اب ایسا تھا کہ بادشاہ تو تھا نہیں ساتھ میں، اور یہ وزیر، وکیل اور قاضی، انہی کی سرپرستی میں قافلہ چلتا تھا، اور دوسرے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خلاف بول دے۔ کوئی عام انسان وزیر کے خلاف بھی نہیں بول سکتا،
قاضی کے خلاف اور وکیل کے خلاف بھی نہیں بول سکتا تھا۔ وزیر کی جو یہ حرکت تھی تو لڑکی نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی، کس سے ذکر کرتی۔ وہ دوسرا دن ہوا جب دوسری منزل پر یہ لوگ پہنچے اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو اب دوسرے دن جو وزیر تھا اس کا خیمہ بہت دور لگا۔ اس دن وہاں پر وکیل کا خیمہ تیار ہو رہا تھا، تو اس لڑکی نے کہا وکیل صاحب یہاں پر تو ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے بالکل پڑوس میں آپ خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا آپ خاموش رہیے، اس لیے کیونکہ آپ کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ اس کے بھی من میں کوئی کھوٹ ہے۔ لڑکی پوری رات نہیں سوئی۔ جب کافی رات گزر گئی تو وکیل بھی اپنے خیمے سے باہر نکلا اور نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کے بھی سر پہ خون سوار تھا۔ نشے کے عادی تو تھے یہ لوگ، نشہ کر کے آیا تھا، وکیل بھی نشہ کر کے آیا تھا اور اس نے بھی چاہا کہ بدفعلی کروں۔ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے اپنے جو ایک بیٹا بچا تھا، 2 بیٹے بھی بچے تھے، تو جو بڑا والا تھا اس کو سامنے پیش کیا، اس کا واسطہ دیا، لیکن وکیل کو بالکل حیا نہیں آئی۔ وکیل نے تلوار نکالی، اس لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ لڑکی سمجھ گئی اس کے بھی سر پہ خون سوار ہے اور میں ایک بہت پاک دامن لڑکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی بھی بدفعلی کرے، کوئی بھی غلط کام کرے۔ اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں وضو سے ہوں۔ آج ہی اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی اجازت دو، میں وضو سے اپنا وضو توڑ کے آؤں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب اتنا سنا تو لڑکی دھیرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی اندر جنگل میں جا کے چھپ گئی۔ وکیل نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب انتظار کی گھڑیاں پار کی تو باہر نکل کے جنگل میں تلاش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتا رہا لیکن لڑکی نہیں ملی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو پھر وہ چلا گیا، وکیل بھی چلا گیا۔ لڑکی دھیرے دھیرے چپکے چپکے سے